کل چوتھا کلمہ اور ایک دعا ذکر کی تھی کہ جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت اور صبح نیند سے بیدار ہوتے وقت چوتھا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ولہ یہ الفاظ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں 10 لاکھ درجے بلند کرے گا اور 10 لاکھ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اسی طرح دعاؤں کے اندر ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ایسی ارشاد فرمائیں، ہر موقع کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی تاکہ میری امت شیاطین کے شر سے اور ہر قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ یہ دعائیں ساری کے سارے تقدیر معلق کے تابع ہوتی ہیں۔ تقدیر کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے اس بندے نے صبح کی نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ شام تک اس کی حفاظت کرے گا، اس کو کیا کرے گا جی، بیماریوں مصیبتوں سے بچا کر رکھے گا۔ تو چونکہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہ تقدیر ہے جو تقدیر معلق ہوتی ہیں۔ مبرم کہ کتنی زندگی ہے، مبرم کہ مرنا کہاں پر ہے، مبرم کہ موت کس جگہ آنی ہے، مبرم کہ کتنا رزق اس دنیا میں کھائے گا۔ یہ وہ تقدیر ہے جو انسان کے 4 ماہ کے بعد ماں کے پیٹ میں جب روح ڈالی جاتی ہے اس وقت یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ تو یقینی ہے، اس میں تو اب کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جب عمر مکمل ہے، عمر لکھ دی گئی، تو پھر درازی عمر کی دعا کرنا یا کسی کو لمبی عمر کی دعا دینا یہ بھی درست ہے اور سلف صالحین سے ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کو درازی عمر کی دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر کو لمبی کر دے، اس کا یہ اب میرے علم میں تو نہیں ہے نا کہ اس نے کتنی زندگی جینا ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ میں اس کو نیک دعا دے سکتا ہوں، اب اللہ میری اس دعا کو اگر قبول کر لے، اب ہوگا کیا، عمر تو وہی ہے کہ 60 سال ہے، 70 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، اس میں ایک لحظہ بھی بڑھے گا نہیں۔ لیکن اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اللہ نے قبول کر لی میرے یا آپ کے حق میں تو اللہ میری اور آپ کی عمر کے اندر برکت عطا کر دے گا، عمر وہی رہے گی۔ وہ کام جو سالوں میں ہونا تھا وہ مہینوں میں ہو جائے گا، جو مہینوں میں ہونا تھا وہ ہفتوں میں ہو جائے گا، جو ہفتوں میں ہونا تھا وہ دنوں میں کر دے گا۔ اب آج سے یہ قیامت کی علامات میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں سے اللہ برکت اٹھا لے گا، چیزوں میں سے برکت اٹھا لے گا، برکت اٹھ جائے گی ہر شے میں سے، زندگی میں سے، وقت میں سے، مال میں سے، رزق میں سے، ہر چیز میں سے۔ آج وہی چیز ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، ایک صدی پیچھے چلے جائیے، وہ علماء جنہوں نے ہاتھوں سے کتابیں لکھی ہیں، قلم دوات کے ذریعے لکھی ہیں، کوئی ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، کوئی کمپیوٹرائز دور نہیں تھا، اور ایک ایک مصنف سینکڑوں کتابیں، 70 80 کتاب، سینکڑوں کتابیں لکھ کر جاتے، اور آج کے اس مشینی دور میں بھاگ دوڑ کر کے بھی 4-5 کتابیں کو بندہ مشکل لکھ پاتا ہے اور زندگی انتہا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وقت میں کیا ہو چکی ہے، برکت ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ تقدیر معلق کے تحت آپ دعا بھی دے سکتے ہیں، تقدیر معلق کے تحت اللہ سے کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی بھی چاہیے۔ اللہ میرے بچوں کی عمر دراز کر دے، ان کو حلال رزق عطا کرنا۔ تو کوئی بھی جو دعا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اس میں ہمیشہ خیر اور برکتیں ہیں۔ جیسے یہ اس موقع پہ دعا، سوتے وقت کی دعا، بیت الخلاء میں، اب بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ میں آ گئے۔ یا اللہ پاک، اس کے 2 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو وہی، ہمیشہ ذہن میں یہ نیت ہو کوئی بھی آپ عمل کریں کہ میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہا ہوں، تو آپ کو اس کا ثواب مل گیا۔ جاتے وقت چونکہ ایسی جگہ پر جاتے وقت بایاں پاؤں بالکل ہم خیال نہیں کرتے، دن میں کتنی مرتبہ تقاضا کرتے ہیں لیکن اس بارے میں توجہ نہیں ہوتی۔ بایاں پاؤں اندر داخل کریں۔ فرمایا حضور علیہ السلام ہمیشہ معمول تھا سر ڈھانپ کر، کوئی ٹوپی رومال اپنی اوپر کوئی چیز لے کر جاتے تھے، ننگے سر
حضور کبھی بھی نہیں کہتے. تو ڈھانپ کر اس میں داخل ہو. داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے. سنت پر عمل ہو گیا. نمبر 2 فرمایا خبیث جنوں اور جنات سے اللہ نے آپ کی حفاظت کر دی. نمبر 3 انسان اور جنوں کے درمیان اللہ پردہ حائل کر دیتا ہے کہ وہ اس کے سطر کو نہیں دیکھ سکتے. یہ انسان کے لیے کتنا بڑا اعزاز رکھا ہے ایک دعا پڑھنے سے. اس لیے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ہم قضائے حاجت بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں اس پر بھی ثواب عطا کرتا ہے، کیونکہ ہم اس میں نبی علیہ السلام کی سنت کا لحاظ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرو، ہڈی سے کسی ایسی پاک چیز سے استنجا نہ کیا کرو. بیت الخلاء کے اندر گنگناہٹ اور ایسی چیزوں سے بچنا، جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکلو، اور اس کے بعد نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر رکھو اور دعا پڑھو غفرانک. تمام اللہ میرا یہ جو وقت تیری عبادت سے غافل ہوا ہے، کیونکہ اس میں کوئی عبادت نہیں کر سکتا بندہ، کوئی ذکر نہیں کر سکتا، کوئی آپ اس میں کلام نہیں کر سکتے. غفرانک مولا میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کیا کر دی، اذھب عنی العذاب، جس نے اذیت والی چیز مجھ سے کیا کر دی، جدا کر دی. وعافانی، اور مجھے عافیت عطا کی. کہ عذاب تو ہے، اذیت تو ہے، اور میں اگر یہ اللہ روک لے اور انسان کا مخرج بند کر دے تو انسان کو کتنی تکلیف ہو. اور میں اللہ نے عافیت عطا کی، اس پر شکر ادا کرے. یہ دیکھنے میں چھوٹی سی مختصر دعا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ نے کتنی سنتوں پر عمل کر لیا، اور اس کے اوپر بھی اللہ آپ کے نام اعمال میں یہ کام عبث نہیں لکھا جائے گا کس نے یہ وقت ضائع کیا، کوئی ضائع نہیں کیا. اس پر بھی اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا. تو سنت کے اوپر چلنے کی جو اہمیت ہے نا، یہ دلوں میں بٹھا لیں کہ سنت کی اہمیت ہمارے دلوں میں آ جائے. پھر ہر کام کی دعا سیکھیں، ہر کام کا سنت طریقہ سیکھیں. اس پر انشاءاللہ اللہ کی مدد اور اس کی رحمت شامل حال ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.